قرآن کی ایک ایسی داستاں جو وقت کی قید سے بالکل آزاد ہے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جہاں کچھ عجیب و غریب واقعات کے پیچھے بہت گہری حکمت چھپی ہوئی ہے۔ آئیے اس حکمت کو مل کر تلاش کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز جو سامنے سے تباہی دکھ رہی ہو وہ اصل میں کسی بڑے نقصان سے بچانے کو ذریعہ ہو؟ بس یہی ایک سوال اس پوری کہانی کی بنیاد ہے۔ تو اس کہانی کے جو مرکزی کردار ہیں وہ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ وہ اپنے وقت کے ایک عظیم پیغمبر تھے اور ان کے پاس بے پناہ علم اور حکمت تھی۔ ایک مرتبہ ان کے دل میں یہ خیال گزرا کہ شاید زمین پر ان سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں ہے، اور بس یہی ایک خیال ایک عظیم سفر کی وجہ بنا جس نے انہیں عاجزی کا ایک بالکل نیا سبق سکھانا تھا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ ان کا ایک ایسا بندہ بھی ہے جسے خاص قسم کا علم دیا گیا ہے، ایسا علم جو حضرت موسیٰ کے پاس موجود علم سے بالکل مختلف ہے۔ تو یہ جو خاص علم ہے نا، اسے کہتے ہیں علم لدونی۔ یہ وہ روحانی علم ہے جو اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ ملتا ہے، اور یہ عام انسانی عقل اور لاجک کی حدوں سے بہت آگے کی چیز ہے۔ تو بس یہیں سے شروع ہوا حکمت کی تلاش کا وہ سفر جو حضرت موسیٰ کو ایک پر اسرار استاد تک لے گیا۔ ان کا نام تھا حضرت خضر علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ نے ان سے علم حاصل کرنے کی خواہش ظاہر کی، لیکن حضرت خضر نے پہلے ہی ایک شرط رکھ دی۔ انہوں نے کہا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، اور دیکھیے، آپ کسی بھی چیز کے بارے میں تب تک نہیں پوچھیں گے جب تک میں خود اس کی وضاحت نہ کر دوں۔ اور بس اسی شرط کے ساتھ اس سفر کا آغاز ہو گیا، جس میں 3 ایسی پہیلیاں سامنے آئیں جنہوں نے حضرت موسیٰ کے صبر کا سخت امتحان لیا۔ تو ہوا کیا؟ پہلے ایک کشتی کو نقصان پہنچایا گیا، پھر ایک نوجوان کو قتل کر دیا گیا، اور آخر میں ایک گرتی ہوئی دیوار کو مفت میں آباد کیا گیا۔ سفر کے شروع میں ہی کچھ غریب ملاحوں نے انہیں مفت میں اپنی کشتی میں بٹھا لیا، لیکن منزل پر پہنچنے سے ذرا پہلے حضرت خضر نے اسی کشتی میں سوراخ کر کے اسے عیبدار کر دیا۔ اب یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ سے صبر نہ ہو سکا۔ ان کے ذہن میں فوراً سوال اٹھا کہ بھائی، نیکی کا بدلہ اس طرح نقصان سے کیوں دیا جا رہا ہے؟ اور یہاں ان سے اپنی شرط ٹوٹ گئی۔ سفر ابھی تھوڑا آگے بڑھا ہی تھا کہ ایک اور حیران کن واقعہ ہوا۔ ایک نوجوان لڑکا کھیل رہا تھا اور حضرت خضر نے اس معصوم بچے کی جان لے لی۔ یہ منظر بہت ہی تکلیف دہ تھا۔ اس بار تو حضرت موسیٰ کا ریاکشن پہلے سے کہیں زیادہ شدید تھا۔ وہ فوراً بول اٹھے، آپ نے ایک بے گناہ جان لے لی، یہ تو آپ نے انتہائی برا کام کیا ہے۔ اور پھر سفر کا آخری حصہ، یہ لوگ ایک ایسی بستی میں پہنچے جہاں لوگوں نے انہیں کھانا کھلانے سے بھی انکار کر دیا۔ اس روکھا پن کے باوجود حضرت خضر نے وہاں ایک گرتی ہوئی دیوار کو ٹھیک کرنا شروع کر دیا، وہ بھی بالکل مفت میں۔ حضرت موسیٰ نے تیسری اور آخری بار سوال کر ہی ڈالا، ان لوگوں کی مدد کیوں کی جا رہی ہے جنہوں نے ہماری مہمان نوازی تک سے انکار کر دیا؟ اور اس سوال کے ساتھ ہی ان کا ساتھ سفر کرنے کا وقت پورا ہو گیا۔ اب وقت تھا پردہ اٹھنے کا، ان تمام پر اسرار واقعات کے پیچھے جو راز چھپے تھے انہیں کھولنے کا، اور اللہ کی حکمت کو سامنے لانے کا۔ تو دیکھیے، ہر پہیلی کے پیچھے حکمت کیا تھی۔ وہ جو کشتی میں سوراخ کیا تھا نا، وہ اصل میں اسے ایک ظالم بادشاہ سے بچانے کے لیے تھا جو ساری اچھی کشتیاں ضبط کر لیتا تھا۔ اس نوجوان کو اس لیے قتل کیا کیونکہ اس کے والدین بہت نیک تھے اور وہ بڑا ہو کر انہیں تکلیف دیتا، اور وہ دیوار اس کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ دفن تھا۔ ہر ظاہری نقصان کے پیچھے ایک الہی مصلحت چھپی ہوئی تھی۔ آخر میں حضرت خضر نے صاف صاف بتا دیا، اور یاد رکھے موسیٰ، یہ جو کچھ بھی میں نے کیا اپنی مرضی سے نہیں کیا، یہ سب اللہ کا حکم تھا۔ مطلب یہ سارے کام انسانی عقل سے پرے ایک الہی منصوبے کا حصہ تھے۔ تو اس عظیم و شان کہانی سے ہماری اپنی زندگی کے لیے کیا سبق ہیں؟ چلیے کچھ اہم نکات پر غور کرتے ہیں۔ دیکھیے، پہلی چیز، کبھی کبھی جو چیز ہمیں ایک سیٹ بیک یا مصیبت لگتی ہے وہ دراصل ہماری حفاظت کر رہی ہوتی ہے۔ دوسری بات، کسی بہت بڑے نقصان یا جدائی میں بھی اللہ کی کوئی نہ کوئی پوشیدہ رحمت ہو سکتی ہے۔ اور تیسرا، والدین کی نیکیاں ان کی آنے والی نسلوں تک کی حفاظت کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ اس کہانی کا سب سے بڑا سبق شاید یہی ہے کہ ہماری نظر اور ہماری سمجھ بہت محدود ہیں۔ ہم صرف ظاہر دیکھتے ہیں، جبکہ اللہ کی حکمت وہ تو ماضی، حال اور مستقبل سب پر حاوی ہے۔ تو آخر میں یہ کہانی ایک سوال چھوڑ جاتی ہے
کہ ہماری اپنی زندگی کی کہانی میں ایسی کون سی پوشیدہ حکمت کام کر رہی ہے جسے شاید ہم ابھی تک سمجھ ہی نہیں پائے ہیں۔